السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 251واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی ہمارے یہاں پہ مہاراشٹرا کے اندر رائے گڑھ میں مہاڑ کے قریب جو بریج بہہ کے چلا گیا، جس کے اندر 2 گورنمنٹ کی بسیں، بہت ساری گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بہہ گئی، بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ تقریباً ابھی تک 24 سے 25 نعشیں جو ہے پانی میں سے نکل چکی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کے رشتہ دار بسوں میں سفر کر رہے تھے وہاں پہ موجود ہے۔ بارش ہو رہی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے بہت سے لوگ موجود ہیں، پترکار موجود ہے، پریس رپورٹر موجود ہے، بہت سارے وہاں پہ سماجک کاریہ کرتا موجود ہے، گاؤں کے اطراف کے جو لوگ وہاں پہ مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسے وہاں پہ تقریباً ہزاروں کا جم گھاٹا لگا ہوا ہے، اور تقریباً آج چوتھا دن ہے جو مسلسل وہاں پہ تلاش کا کام چل رہا ہے، اس لیے کہ گاڑیاں ابھی تک ملی نہیں ہیں، اور نعشیں بھی دور دور پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی نعش 70 کلومیٹر دور پانی میں سمندر کے کنارے ملی ہے، تو کوئی 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ملی ہے۔ ایسے اس طریقے سے وہ پانی میں نعشیں بھی پھیل چکی ہے۔ مگر سب سے قابل تعریف جو کام ہوا وہ یہ کہ ہمارے کچھ ایمان والے بھائیوں نے وہاں پر لوگوں کے لیے مفت میں کھانے کا، رہنے کا، پینے کے پانی کا، چائے وغیرہ کا ایسا انتظام کیا، جس کی وجہ سے سارے ہی نیوز چینلز پہ ان مسلمان بھائیوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں پہ مراٹھی جو نیوز چینل ہے، ABP مازا ہے، اور دوسرے چینلز ہے جو کبھی مسلمانوں کی تعریف والے نیوز نہیں دکھاتے ہیں، وہ لوگ بھی آج مسلمانوں کی تعریف میں ردب اللسان ہیں، اور یہ کہنے پہ مجبور ہے۔ باضابطہ انہوں نے 15 منٹ کا ایک پروگرام دکھایا ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کی خدمات کے اوپر کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور منہ بھر بھر کے ان کی تعریف کی کہ واقعی میں بھی جبکہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کھانے کا، پینے کا انتظام نہیں ہے، یہ ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ پینے کھانے کا بھی انتظام کیا، اور جو رشتہ دار وغیرہ اپنے رشتہ داروں کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے رہنے کا بھی انتظام کیا۔ ہمارے ان بھائیوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اسلام سے اور مسلمانوں کے اخلاق سے وہ لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، ہمارے مہاڑ والے جو بھائی ہے، ان تمام کا جو عمل ہے وہ میرے تمہارے لیے نمونہ ہے کہ واقعی میں بھی ہر مسلمان کو ان کے نقش قدم پر چل کر اسی اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیے جو اسلام کی ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں، جو پیار والا ہے، محبت والا ہے، اخلاق والا ہے، جسے چھوڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، جس کے اوپر صحابہ اکرام نے عمل کر کے پوری دنیا میں دین کو عام کیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا وہ علاقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صحابہ اکرام نے تجارت کے ذریعے سے وہاں پہ دین کو عام کیا، اپنے اخلاق کے ذریعے سے وہ علاقوں میں نہ کبھی کوئی جنگ ہوئی، نہ لڑائیاں ہوئی۔ آج مسلمانوں کو اسی راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے، مگر آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو چکا ہے میرے محترم بزرگوں کہ مذہب تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلکوں سے اوپر اٹھ کے سوچنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی وہ مسلک کا غلام بنا ہوا ہے، وہ اپنی جماعت کا غلام بنا ہوا ہے، وہ اپنی تنظیم کا، اپنی تحریک کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے اسلام کو اتنا زیادہ کنجسٹڈ کر دیا ہے کہ سلام بھی ہم اسی کو کرتے ہیں جو ہمارے اپنے مسلک کا ہو، ہمارے اپنے نظریے کا ہو، ہمارے اپنے جماعت کا ہو۔ سلام کرنے سے پہلے ہم اس کی ٹوپی دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کے لباس کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے خیالات والا نہیں ہے، ہمارے نظریات والا نہیں ہے، ہمارے مسلک والا نہیں ہے،
اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا، اس سے رشتہ داری کرنا بھی گوارا نہیں کی جاتی، اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا جاتا. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ بھئی یہ کون سا اسلام ہے، کس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام تو یہ ہے نہیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تبلیغ کیے تھے اس کے اوپر ہمارے یہ مہاڑ والے بھائی عمل کر رہے ہیں. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے لیے بھی گنجائش رکھی تھی، مشرکین مکہ کے لیے بھی گنجائش رکھی تھی، اور مدینے میں جن منافقین نے آپ کو سب سے زیادہ ستایا اور پریشان کیا تھا اس اسلام میں تو ان کے لیے بھی گنجائش تھی. یہ ہمارا کون سا اسلام ہے جس کے اندر دوسرے مسلک کے مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ اللہ میری تمہاری حفاظت کرے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج یہ جو چھوٹے چھوٹے خول ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس سے اوپر اٹھ کے پوری انسانیت کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے دیکھو ہمارے بزرگوں نے جو ان باتوں پہ عمل کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے چلے تو ڈھاکہ تک انہوں نے 99 لاکھ لوگوں کو اسلام کی چھاؤں میں داخل کر دیا. کائی کی وجہ سے؟ اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے. انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی. آج ہم تمام کو اسی کی ضرورت ہے. اور انہی سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کی بنیاد رکھی تھی. ان کی ایک تنظیم، ایک تحریک ہے جس کا نام ہے پیام انسانیت، جس کو بعد میں مولانا عبد الکریم صاحب پاریکھ اور بہت سارے دوسرے علماء لے کر چلے، اور ابھی بھی وہ تنظیم زندہ ہے. آج ہم تمام کو ایسی پیام انسانیت والی جو تحریکیں ہے اس کو چلانے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے دوسرے مذہبوں کے ماننے والے جو بھائی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، دلت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ان کے لیے بھی پوری انسانیت کا درد رکھ کے ہمارے بڑوں نے یہ تنظیمیں، یہ تحریکیں شروع کی تھی تاکہ انسانیت کا درد ہمارے دلوں میں آئے. تو میں یہی عرض کروں گا میرے محترم بزرگوں کہ یہ جو مہاڑ کے ہمارے بھائی ہے ان کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے پریکٹیکل ایک نمونہ ہے. ہم تمام کو اپنانے اور اختیار کرنے کے لیے یہ نفرتوں سے، یہ عداوتوں سے اور یہ مسلکوں کے مینڈک بننے سے دین عام ہونے والا نہیں ہے، نہ محبت عام ہونے والی ہے. ہونے والی عام اگر ہے کوئی چیز تو وہ صرف اور صرف آپس کی دشمنیاں ہیں. اس لیے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھے، پاک رکھے، چاہے کوئی کسی مسلک کا، کسی مذہب کا ماننے والا ہو. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آخر میں کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہے ان کے دلوں میں بھی اسلام کی اتنی محبت ہے، اسلام کی اتنی عظمت ہے، اسلام کی اتنی قدر ہے کہ پچھلے سال ہمارے یہاں مہاراشٹرا کے اندر ہر سال جو گنپتی بیٹھتا ہے، ایک جگہ پہ مسجد کے بازو میں گنپتی بیٹھا ہوا تھا. جمعہ کے دن ہمارے ہندو بھائیوں نے گنپتی کے اوپر پردہ ڈال کے وہ پورے پنڈال کو جمعہ کی نماز کے لیے خالی کر دیا. ہمارے ہندوستان یہ سیکولر ایک ملک ہے. پھر ایک خبر پڑھنے کو ملی تھی کہ رمضان کے مہینے میں کسی جگہ پہ مسجد اور گرودوارا آزو بازو ہے، تو وہاں پہ ہمارے سکھ بھائیوں نے پورے گرودوارے کو رمضان کے پورے مہینے کے لیے مسجد سے لگ کر جو جگہ تھی وہ صاف کر کے مسلمان بھائیوں کے حوالے کر دی. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم بزرگوں، یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار، اور ہم کو بھی یہی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو آج مسلمانوں کے خلاف جو چند % لوگ زہر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشوں میں لگے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے لیے یہ مہاڑ کے مسلمانوں کا جو نمونہ ہے وہ قابل تعریف ہے کہ ہم تمام بھی ایک تو ہر ایک کے مسلک کی عزت کرنے والے، ہر ایک کے مسلک سے محبت کرنے والے، ہر ایک کو ملنے والے، ہر ایک کو سلام کرنے والے بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہے، جو سیکولر مائنڈ ہے، جو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اپنے طرف سے کوئی ایسی بات کا اظہار نہیں کرتے، ہم ان سے بھی تعلقات کو بڑھائے، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے. اس لیے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، اگر مسلمان اپنے خود کے بلبوتے پہ یہاں پہ کچھ کرنا چاہے
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک تو خود ان کو آپس میں متحد ہونا پڑے گا، اور اپنے ساتھ میں ان تمام سیکولر ہندو بھائیوں کو، سکھ بھائیوں کو، دلت بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو لے کر چلنا پڑے گا، جو اس ملک کی گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس کو آگے بڑھانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مہاڑ والے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں. ملک میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں. اور بارش کی وجہ سے جہاں جہاں لوگ پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ کے لوگوں کی مدد و نصرت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.